آیا ہے۔ بیوی کے اتنے اصرار پر اسے اکیلے جانے کی اجازت مل گئی۔ شوہر نے پوچھا ایسا کیوں چاہتی ہو؟ تو بیوی نے کہا کچھ دن اکیلے گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ خاوند نے یہ 20 دن بڑی مشکل سے گزارے۔ 30 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ 20 دن بعد بیوی نے آنا تھا۔ خاوند ایئرپورٹ پہنچا مگر بیوی نہ آئی۔ خاوند کو اپنی دنیا لٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ سارا دن بیوی کو کال کرتا رہا، لیکن شام کو بیوی کا خط آ گیا۔ وہ خط صرف خط نہیں تھا، وہ ایک تحریری قیامت تھی، اور پورا خاندان اس تحریر کا شکار ہوتا چلا گیا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتی چلوں، دنیا میں ہزاروں ایسے سینٹر ہیں جہاں آپ اپنی مرضی سے مر سکتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو اپنی لا علاج بیماریوں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیماری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، علاج سے تنگ آ جاتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ان کی رپورٹ چیک کرتے ہیں اور حلف نامہ لینے کے بعد ان کو سکون تک پہنچا دیتے ہیں۔ گرین لینڈ میں بھی ایک ایسا ہی محکمہ ہے، بے حد خوبصورت جھرنوں اور پہاڑوں کے درمیان ہے۔ لوگ اپنی آخری سانسوں کو الوداع ان خوبصورت جگہوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اور زندگی کی سرحد کو اس پار لے جاتے ہیں۔ جب اس کی فلائٹ نے مٹی کو چھونا تھا، اس طرف وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں کو چھو کر گزر گئی۔ خاتون کینسر کا درد برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ لیا تھا۔ بیٹا سسکیاں لے لے کر وہ خط پڑھ رہا تھا اور خاوند زور و قطار رو رہا تھا۔ بیوی نے اپنی پوری زندگی کا احاطہ کیا۔ اس نے بتایا جب وہ یونیورسٹی میں ملے تھے، وہ کیوں یونیورسٹی میں اتنا لڑتے تھے اور کیسے لڑتے لڑتے انہیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ وہ کیسے چھپ چھپ کر اس کو دیکھا کرتی تھی اور فراق کے وہ 5 سال اس نے کیسے گزارے۔ اپنی شادی کے بعد اپنے بچوں کو ملازموں کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا تھا؟ میں تمہاری تقسیم نہیں کر سکتی تھی، تمہارے حصے کی محبت بچوں کو بھی نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ لڑائیاں جب میں غصے کے عالم میں شیشے توڑ دیا کرتی تھی اور آپ نے ایک بار ضد میں آ کر شیشے نہ لگوانے کی ڈھال لی۔ میں آپ کو ہر بار کی طرح اس بار بھی نئے شیشے لگوانے کا کہتی اور آپ ہنس کر ڈال دیتے تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ گھر کے سارے آئینے غائب ہو گئے۔ میں جانتی ہوں آپ نہیں جانتے تھے کہ میں اپنی بدصورتی کا معائنہ ان آئینوں میں کروں۔ اگر بات یہاں تک رہتی تو میں برداشت کر لیتی، مگر یہ معاملہ بہت آگے جا چکا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر اپنا ایکسیڈنٹ کیا اور پھر 6 ماہ تک ناٹک کرتے رہے کہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، جبکہ آپ ہر چیز کو بخوب دیکھ سکتے تھے۔ میں جانتی ہوں آپ کو سب دکھائی دیتا ہے، لہٰذا آگے کا خط آپ خود پڑھیں۔ میرے جانے کے بعد آپ کو کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی۔ سارے تولمیے الماری میں رکھے ہیں۔ درزی کو 10 سال کے کپڑے دے کر آئی ہوں، وہ ہر سال آپ کو 10 سوٹ دے جائے گا۔